بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی اسباق چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 عجیب سوال کیے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بڑے عجیب جواب دیے تھے، وہ آپ کی سماعت کی نظر کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، یہ سوال ایسے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں کے اندر یہ سوال ہے، ہر آدمی ان سوالوں کے جواب کی تلاش میں ہے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ جیسے سوال آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر فوراً یہ آئے گا کہ ان سوالوں کے جواب تو مجھے بھی چاہیے، میں بھی ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتا ہوں۔ تو یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کے علم کے اندر کافی سارا اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 عجیب سوال۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو الحسن، آپ کئی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے تھے اور ہم اس وقت غائب ہوتے تھے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم موجود ہوتے تھے لیکن آپ نہیں ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اے علی بن ابی طالب، میرے ذہن کے اندر 3 سوال ایسے ہیں کہ ان کے جواب کی تلاش کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، اگر آپ نے یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تو مجھے آپ ان کے جواب بتا دیں۔ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ 3 باتیں کیا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پہلا سوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا کہ ایک آدمی سے محبت ہوتی ہے، حالانکہ اس محبت کرنے والے کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی۔ جس آدمی سے انسان محبت کر رہا ہے تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آدمی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے نفرت ہو جاتی ہے، اس کو وہ برا لگتا ہے، حالانکہ جس آدمی سے وہ نفرت کر رہا ہے تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کا جواب مجھے معلوم ہے، اس کا جواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسانوں کی روحیں جو تھیں وہ ازل میں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی تھی، وہاں ایک روح جب دوسری کے قریب آ گئی، وہ آپس میں مل گئی، تو جہاں ان کا تعارف ہو گیا ازل کے اندر، تو وہ دنیا کے اندر بھی آ کر آپس میں ان کی محبت ہوگی، آپس میں الفت ہوگی۔ اور جن روحوں کا وہاں آپس میں تعارف نہیں ہوا، ان کی اجنبیت رہی، تو وہ دنیا کے اندر بھی آ کر ایک دوسرے سے الگ رہیں گے، وہ ایک دوسرے سے دور رہیں گے، کبھی ان کی آپس میں الفت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے جواب صحیح دیا، مجھے اس کا جواب مل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا سوال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی بن ابی طالب، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی کوئی حدیث یا کوئی بات بیان کرتا ہے تو بیان کرتے کرتے اس کو بھول جاتا ہے، اس کو آگے بات آتی نہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بات وہ یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ انسان کبھی بھول جاتا ہے، کبھی یہ اس کو بات یاد آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جیسے چاند کا بادل ہوتا ہے کہ چاند چمک رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے جب بادل آ جاتا ہے تو اس کی چمک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو جب بادل پیچھے ہٹ جاتا ہے تو چاند دوبارہ چمکنے لگتا ہے۔ ایسے ہی دلوں کو بھی بادل ہوتے ہیں، جب انسان کے دل پر بادل آ جاتا ہے تو انسان جو چیز بیان کر رہا ہوتا ہے وہ فوراً بھول جاتا ہے، اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے، تو جیسے بادل پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ بات اس کو یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 2 باتوں کا مجھے جواب مل گیا۔ تیسرا حضرت عمر کا حضرت علی بن ابی طالب سے سوال۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو کسی آدمی کا خواب تو سچا ہو جاتا ہے، لیکن کسی کا خواب جھوٹا ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جی ہاں، اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو بندہ یا اللہ کی بندی جب گہری نیند میں سو جاتا ہے تو اس کی روح جو ہوتی ہے وہ عرش تک چڑھائی جاتی ہے۔ جو روح
عرش تک پہنچ جاتی ہے سوتے سوتے، اس کو جو خواب آتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اور جو روح عرش تک پہنچنے سے پہلے پہلے جاگ جاتی ہے تو اس کو جو خواب آتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان 3 باتوں کی تلاش کے اندر میں ایک عرصہ سے لگا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ان باتوں کے جوابات پا لیے۔ تو ناظرین یہ تینوں باتوں جو تھیں ان کے سوال تھے حضرت عمر کے، تو یہ سب کے سوال ہمارے ذہن کے اندر بھی تھے، ہم ان کے بھی جواب چاہتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان نہیں، حضرت علی نے بھی وہ جواب دیے اپنی طرف سے نہیں دیے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انہوں نے سنے تھے، تو وہی جو سوالوں کے جواب حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتا دیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان باتوں پر پورا یقین رکھنے کی توفیق دے، آمین۔